ڈاکٹر صاحب یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حق مہر کسی خاتون کا کسی لڑکی کا رکھا جاتا ہے یہ اس کی ایک تکریم ہوتی ہے اس کی ایک حیثیت کے مطابق؟ بالکل اس کی تکریم ہے، اس کا حصہ ہے اور اس کا حق ہے، اور اس کا اگر خامند اس کو نہیں دیتا تو اس کی حیثیت قرض کی ہے. یعنی ایک تو مہر معجل ہوتا ہے جو فوری طور پر اس وقت ادا کر دیا جاتا ہے، اور جو ادا نہیں کیا گیا معجل جو ہے جس کو ہم غیر معجل عین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یا واو کے ساتھ معجل کہہ دیتے ہیں، وہ جو ہے جس کو مؤخر کر دیا گیا. تو مؤخر ڈیفرڈ پیمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ ایک قرض کی صورت میں شوہر کے ذمے ہوتا ہے، اللہ یہ کہ وہ عورت جو ہے اس کو معاف کر دے. یہ عجیب بات سنی ہے کہ وہ کئی سال جو ہے وہ مہر کا مطالبہ کرتی رہی ہے، اور وہ باقاعدہ سپریم کورٹ تک کیس چلا گیا کہ وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ میں نے دینا ہے. تو یہ اس کی حیثیت قرض کی، اور اگر کوئی شوہر حق مہر دیے ادا کیے بغیر مر گیا تو ایسے ہی جیسے اس کے ذمے قرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے جس کے ذمے میں قرض ہوتا تھا، اور جب تک قرض کی ادائیگی کا کوئی اور ذمہ داری نہ لے لیتا اور اس کو پھر باقاعدہ اعلان کیا جاتا کہ یہ اب یہ اس کا یہ قرض جو ہے اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے بغیر آپ نے جنازہ تک نہیں پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مرد قرض یہ نہیں ادا کرتا مہر، تو ایسے ہی ہے جیسے اس کے ذمے قرض ہے. اور قرض پھر کسی تگڑے کا ہو اور بندہ لے کے پھرتا ہو تو وہ اور بات ہے. آپ اپنی بیوی کا قرض لے کے پھرتے ہیں اور وہ بیچاری اللہ کے نام پر آپ کے گھر میں آ گئی ہے، تو آپ اور بعض لوگ معاف کرواتے ہیں، اس طرح سے اس کو کہتے ہیں معاف کر. یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں آپ سے دریافت کروں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کیسی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں معاف کر دو. تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ بھی معاف کرواتے ہیں، کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب فیملیز ہیلے بہانوں سے معاف کرواتی ہیں، سائن کروا لیتی ہیں جعلی. دیکھیں اس میں ایک تو غلط یہ بات ہے، ادا نہ کرنا تو غلط ہے ہی. ایک تو غلط یہ بات ہے کہ بڑی بڑی فیملی جو اپنی شادی پہ بچی کی شادی پہ کروڑوں خرچ ہو رہا ہوتا ہے، تو حق مہر جب ہوتا ہے تو 5,000 روپے 10,000 روپے، یہ غلط ہے. یعنی یہ بچی کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ گویا اس حیثیت کی فیملی ہو کہ کروڑوں خرچ کر رہے ہیں شادی کے اوپر، لیکن حق مہر جو ہے 5,000 یا 10,000، یہ درست نہیں ہے. وہ پھر اس فیملی کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. چلیں آپ کروڑ نہیں رکھ سکتے تو آپ 50 لاکھ رکھ لیں، 50 لاکھ نہیں رکھ سکتے آپ 10 لاکھ رکھ لیں، کوئی 5 لاکھ رکھ لیں، کچھ تو رکھیں اس کی حیثیت کے مطابق. شادی پہ آپ کروڑوں خرچ کر رہے ہیں اور حق مہر کی باری آتی ہے تو 5,000 10,000. میں نکاح پڑھاتے ہوئے وقت جب بہت زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو ایک جگہ پہ انہوں نے کہا جی حق مہر کیا رکھنا ہے، تو وہ کہتا ہے جی 1,000 روپے رکھ لیں. اچھا مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے کہا کہ یار بچے جیب خرچہ آج کل نہیں لیتے. میں نے کہا یار 1,000 روپے نہیں رکھ لیں، آپ اپنی حیثیت آپ ایسے کریں، آپ کچھ لے کے آئیں، زیور وغیرہ آپ لے کے آئے ہیں جو آپ نے ڈالنا ہے. لڑکی کو کہتے ہیں ہاں لے کے آئے ہیں. تو میں نے کہا وہ یہ حق مہر لکھا دیں. کہتا کیوں حق مہر لکھائیں ہم؟ اچھا باقاعدہ وہ میرے ساتھ جھگڑ پڑا کہ ہم کیوں وہ لکھوائیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے وہ زیور دینا تو ہے لیکن حق مہر میں لکھوانا نہیں ہے. اس لیے نہیں لکھوانا کہ کل کلاں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ تو حق مہر وہ تو لڑکی لے جائے گی. یعنی یہ پہلے بدنیتی اس کے اندر موجود، لہذا اس نے بالکل نہیں وہ دے دیا لیکن لکھوایا نہیں. اور ایسے بہت سارے کرتے ہیں کہ دے دیتے ہیں، حق مہر میں نہیں لکھوانا، حق مہر میں 2 تولے دیا 10 تولے ہے، حق مہر میں 2 تولے لکھ دیں. زیادتی ہے، بدنیتی پہلے سے شامل ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اتنا نہیں دینا اس کو. جب حیثیت کے مطابق ہے تو آپ اگر آپ کی حیثیت 10 تولے زیور ڈالنے کی ہے تو آپ پھر 10 تولے اس میں لکھوا بھی دیں. تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں ڈالنا زیادہ ہے، 50 تولے 100 تولے تک جاتا ہے، لیکن حق مہر جو ہے وہ اتنا تھوڑا سا لکھا ہوتا ہے. تو یہ زیادتی ہے، اس اعتبار سے بھی زیادتی ہے، اور نہ دینا جو ہے وہ بالکل صحیح.